بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تیسیر و مصطلح الحدیث میں یہ ہمارا تیسرا درس ہے اور تیسرا لیکچر ہے۔ ہم نے اس سے پہلے کتاب کا مقدمہ مختصراً پڑھا، جس میں علم المصطلح کی جو مختصر تاریخ تھی اور ان میں مختلف کتابوں کے نام اور جنہوں نے انہیں تحریر کیا ہے، تو وہ مختصر تاریخ ہم نے ذکر کی۔ دوسرے لیکچر میں جو ابتدائی اصطلاحات تھیں، حدیث کسے کہتے ہیں، خبر کسے کہتے ہیں، اثر کسے کہتے ہیں، سند اور متن یہ کس چیز کا نام ہے، جی تو یہ ہم نے پڑھا۔ جی ایک منٹ، اچھا جی تو آج کے لیکچر میں ہم خبر کی تقسیم یہ پڑھیں گے۔ یہ تو الباب الاول، باب اول، جس طرح کہ اس سے پہلے مقدمے میں ہم نے پڑھا کہ یہ کتاب جی ایک مقدمے اور 4 ابواب پر مشتمل ہے، جی تو یہ وہ باب اول ہے۔ باب اول میں انہوں نے محمود طحان نے 3 فصلیں یہ ذکر کی ہیں۔ وفیہ ثلاثۃ فصول، اس میں 3 فصلیں ہیں۔ الفصل الاول تقسیم الخبر بالنسبۃ لوصولہ الینا، خبر ہم تک کیسے پہنچی ہے، ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم، اور اس میں وفیہ مبحثان، اس میں 2 بحثیں ہیں۔ کہ ایک بحث میں خبر متواتر اور دوسری بحث یہ خبر واحد کے حوالے سے۔ باب اول میں الفصل الثانی تقسیمات و خبر الآحاد، یہ پھر آگے خبر واحد کی مختلف اعتبار سے تقسیم، یہ ایک تقسیم اس میں پڑھیں گے صحت اور ضعف کے اعتبار سے، دوسری تقسیم اس میں یہ ہم پڑھیں گے عمل کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے، جبکہ فصل ثالث یہ خبر واحد جو مقبول اور مردود کے درمیان مشترک ہے، یعنی بعض ایسی اصطلاحات ہیں جی کہ جن پر مقبول کا اطلاق بھی ہوتا ہے، مردود کا اطلاق بھی ہوتا ہے، پھر آگے جا کر سند میں اور متن میں جو صحت اور ضعف کی شرائط ہیں انہیں دیکھ کر پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ خبر واحد یہ مقبول ہے اور یہ مردود ہے۔ تو باب اول میں یہ 3 فصلیں ہیں۔ یہ الفصل الاول تقسیم الخبر بالنسبۃ لوصولہ الینا، فصل اول میں خبر کی تقسیم ہے۔ پہلے حدیث کی مطلقاً تقسیم ہے کہ یہ حدیث ہم تک پہنچی کیسے ہے، ہم تک روایات پہنچی ہیں راویوں کے ذریعے، یہ تو یہاں پہ راویوں کے عدد کے اعتبار سے، راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث اور خبر کی تقسیم یہ ذکر کی جا رہی ہے۔ یہ تو اس کی 2 قسمیں ہیں، خبر متواتر اور خبر واحد۔ عام طور پہ مصطلح الحدیث میں خبر الآحاد، لفظ آحاد استعمال کیا جاتا ہے، یہ تو اسے ہم تقسیم الخبر بالنسبۃ لوصولہ الینا، ہم انہیں ان الفاظ سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اور ہم اس تقسیم کو تقسیم الخبر باعتبار عدد الروات یا بالنسبت عدد الروات، راویوں کی عدد اور راویوں کی تعداد کے اعتبار سے
خبر کی تقسیم. یہاں پر تیسیر و مصطلح الحدیث میں یہ مخطط دیا گیا ہے، مخطط ڈائیگرام، مخطط الخبری و تقسیمات، مخطط الخبری و تقسیماتی ہی، خبر اور اس کی تقسیم کا جو ڈائیگرام ہے اور جو نقشہ ہے. یہ تو یہاں پہ انہوں نے یہ مختلف اعتبارات سے خبر کی تقسیم یہ ذکر کی ہے. اور پھر متواتر اور آحاد میں، پھر خبر آحاد میں اس کی مختلف تقسیم راویوں کی تعداد کے اعتبار سے اور قوت اور ضعف کے اعتبار سے، اور پھر آگے ان کی اقسام ہیں. اور یہ جو دوسری قسم ہے ڈائیگرام میں، تقسیم الخبر بالنسبت الی من اسند الیہ، جی تو یہ وہ ہیں کہ جو خبر مقبول اور مردود کے درمیان یہ مشترک ہیں، حدیث قدسی، مرفوع، موقوف، مقطوع. تو یہ ہم دونوں میں استعمال کر سکتے ہیں. پھر آگے جا کر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی خبر وہ مقبول ہے اور کون سی مردود ہے. یہ تو آج ہم فصل اول میں خبر متواتر یہ پڑھتے ہیں. یہ الفصل الاول تقسیم الخبر بالنسبت لوصوله الینا تمہید. ينقسم الخبر بالنسبت لوصوله الینا الی قسمین. خبر ہم تک کیسے پہنچی ہے، ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے خبر تقسیم ہوتی ہے دو قسموں میں. حدیث دو قسموں میں تقسیم ہے. فإن كان له طرق غیر محصورة بعدد معین فهو المتواتر. لہو میں ضمیر خبر کی طرف، فإن كان له یہ پس اگر ہوں اس خبر کی، پس اگر اس خبر کے لیے ہوں طرق، طرق طریق کی جمع ہے. طریق اصول حدیث میں سند کے لیے استعمال ہوتا ہے. طریق راستے کو کہتے ہیں کیونکہ اسی راستے تک ہم متن تک پہنچتے ہیں، تو اسی وجہ سے سند کو طریق بھی کہا جاتا ہے، اس کی جمع طرق آتی ہے. فإن كان له طرق، پس اگر یہ خبر اس کے لیے سندیں ہوں، غیر محصورۃ بعدد معین، محصورہ، محصور جب ہم کسی چیز کو دائرے کے اندر بند کرتے ہیں یا کسی بھی چیز کو بند کرتے ہیں تو عربی میں اس کے لیے حصر لفظ یہ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ پس اگر ہوں خبر کے لیے سندیں غیر محصورۃ بعدد معین، کہ وہ معین تعداد کے دائرے میں بند نہ ہو. آسان الفاظ میں یعنی جس کی کوئی معین تعداد نہ ہو. مطلب یہ کہ کثرت سے اس کی سندیں ہوں. تو وہ کثرت سے اس کی سندیں کتنی ہوں؟ تو عام طور پہ ویسے تو ابتدائی طلبہ کے لیے ہم بیان کر دیتے ہیں کہ سند کے ہر طبقے میں 10 راوی ہوں، صحابہ کے طبقے میں 10 ہوں، تابعین کے. لیکن عام طور پہ محدثین وہ خبر متواتر کے لیے تعداد کو وہ بیان کرنا نہیں چاہتے، بلکہ وہ اسے اسی طرح مبہم چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کے لیے سندیں لا تعداد ہوں، کہ اس کی کوئی معین تعداد وہ نہ ہو. فہو المتواتر، تو وہ خبر اسے متواتر کہا جاتا ہے. وَإِنْ كَانَ لَهُ طُرُقٌ مَحْصُورَةٌ بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ فَهُوَ الْآحَادُ. پہلے وہ غیر محصورتن تھا اور اب یہ محصورت. پس اگر ہوں اس کے لیے سندیں محصورتن بعدد معین، یعنی معین تعداد کے دائرے میں بند ہوں، یعنی باقاعدہ اس کی تعداد معلوم ہو. فَهُوَ الْآحَادُ، تو وہ خبر اسے خبر آحاد کہا جاتا ہے. وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا أَقْسَامٌ وَتَفَاصِيلُ، اور ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ قسمیں ہیں. خبر متواتر کی 2 قسمیں آگے یہ بیان کریں گے، متواتر لفظی اور متواتر معنوی، اور خبر آحاد کی یہ 3 قسمیں یہ بیان کریں گے. 3 قسمیں یہ بیان کریں گے، خبر مشہور، عزیز اور غریب. سأذکرها،
وَأَبْسُطُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِمَبْحَثَيْن، یہ اور جلد ہے کہ میں ان تمام اقسام اور تفاصیل کو اور انہیں تفصیل سے میں 2 بحثوں میں یہ بیان کرتا ہوں. وہما، اور وہ 2 بحثیں وہ یہ ہیں: المبحث الاول، یہ پہلی بحث میں الخبر المتواتر، متواتر خبر یہ ذکر کی جا رہی ہے. تعریفہ، خبر متواتر کی جو لغوی تعریف ہے، ہوا اسم فاعل، لغتاً ہوا اسم فاعل، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، مشتق من التواتر، یہ تواتر کے باب سے یہ مشتق ہے، تواتر مصدر ہے. تواتر کا کیا معنی ہے؟ التتابع، تتابع کو کہتے ہیں تتابع، یعنی پے در پے، مسلسل. تقولو، جیسا کہ تم کہتے ہو، تواتر المطر، عربی میں تم کہتے ہو تواتر المطر، اے تتابع نزولہ. کیا مطلب تواتر المطر؟ مسلسل بارش ہو رہی ہے، بارش کا نزول مسلسل ہو رہا ہے. اور اس کے لیے ہم قرآن مجید کی آیت سورہ مومنون بھی پیش کرتے ہیں، وہاں پہ بھی اس کا جو مصدر، یہ حروف اصلی ہیں وہ آئے ہیں. سورہ مومنون پارہ نمبر 18 آیت نمبر 44 میں، ثم ارسلنا رسلنا تترا، اور پھر ہم نے اپنے پیغمبروں کو مسلسل بھیجا. تو تترن، مسلسل. جی اصطلاحی تعریف خبر متواتر کی کیا ہے؟ ما رواہ عدد کثیر، خبر متواتر یہ وہ خبر ہے، وہ حدیث ہے کہ روایت کرے اسے عدد کثیر، ایک کثیر تعداد، تحیل العادت تواطؤہم علی الکذب، ناممکن ہو عادتاً تواطؤہم، عادت یہ ناممکن سمجھے، عادتاً یہ ناممکن ہو، تواطؤہم یہ اتنی کثیر تعداد کی موافقت، ان کا اتفاق کرنا، علی الکذب جھوٹ پر. کیا مطلب اس کا؟ یہ تو آسان ہے کہ اسے ایک کثیر تعداد نے روایت کیا ہو، اس کثیر تعداد کی تعداد کتنی ہو؟ تو اس سے پہلے انہوں نے ذکر کیا کہ غیر محصورۃ، کہ اس کی تعداد وہ معلوم نہ ہو کہ کتنے لوگوں نے اسے روایت کیا ہو. تحیل العادت تواطؤہم علی الکذب، محال ہو، عادت یہ محال سمجھے، تواطؤہم اتنے لوگوں کا اتفاق کرنا، علی الکذب جھوٹ پر، جھوٹ پر اتنی کثیر تعداد کا اتفاق کرنا، عادتاً یہ ممکن نہ ہو. عادتاً یعنی روزمرہ کی زندگی میں ایسا ممکن نہیں ہوتا. اور یہ اس دور کی بات ہے کہ جس دور میں ذرائع ابلاغ نہیں ہیں، فیس بک، واٹس ایپ، ٹی وی، اور یہ جو ذرائع ابلاغ ہیں یہ نہیں ہیں، بلکہ یہ آج سے 1400 سال کے اوپر زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں اتنی کثیر تعداد میں لوگ جو ایک بات کر رہے ہوں، تو ٹھیک ہے ایک بندے کا، 2 بندوں کا، 5 بندوں کا، 10 بندوں کا کسی بات پر، کسی جھوٹ پر اتفاق کرنا یہ تو ممکن ہے، لیکن اتنی کثیر تعداد اور وہ بھی ایک بات کر رہے ہوں، تو ان لوگوں کا یہ ناممکن ہے. عادتاً ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ اتنا جم غفیر یہ بیٹھے ہوں گے کہیں پہ اور انہوں نے کوئی جھوٹ بات بنائی ہوگی اپنی طرف سے اور نسبت کر رہے ہیں محمد کی طرف، نسبت کر رہے ہیں پیغمبر کی طرف کہ یہ انہوں نے یہ بات کہی ہے. تو ایسا ممکن نہیں. یہ اتنی کثیر تعداد جو یہ بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تواطؤہم علی الکذب کی کتاب میں اگر آپ صفحہ نمبر 20 پر اگر اس کا حاشیہ یہ دیکھ لیں تو آگے انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ تواطؤہم علی الکذب، راویوں کا جھوٹ پر اتفاق کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے لکھا ہے حاشیہ میں، وذالک، اور یہ اس طرح سے، کیسے؟ کأن یکونوا من بلاد مختلفۃ، مختلف علاقوں کے لوگ ہوں، مختلف یعنی اب ایک علاقے کے 10-15 لوگ، وہ تو ٹھیک ہے کسی بات پر متفق ہو سکتے ہیں کہ اسے جھوٹ پر وہ اتفاق کر لیں،
لیکن مختلف علاقوں کے لوگ ہوں، یہ کوئی مکہ کا ہو، کوئی مدینہ کا ہو، یہ کوئی دیہات سے آیا ہو، کوئی نجد سے آیا ہو، کوئی ارد گرد کے ممالک سے آیا ہو، کأن یکونوا من بلاد مختلفۃ، مختلف بلاد کے لوگ ہوں، واجناس مختلفۃ، اور مختلف جنس کے لوگ ہوں، یہ کوئی عربی النسل ہو تو کوئی عجمی النسل ہو، کوئی مرد ہو تو کوئی عورت ہو، ٹھیک ہے، یہ مختلف اجناس کے لوگ ہیں، ومذاہب مختلفۃ، اور مختلف مذاہب، یعنی مطلب یہ کہ لوگوں کے طور طریقے، قبیلے کا نظام وہ بالکل ایک دوسرے سے وہ الگ ہوں، وما شابہ ذلک، اور اس کی طرح دیگر چیزوں میں بھی بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہو، وبناء علی ذلک، اور اسی کی بنیاد پر فقد یکثر عدد المخبرین، خبر دینے والوں کی تعداد وہ زیادہ ہو جاتی ہے، فقد یکثر عدد المخبرین، اور اسی کی بنیاد پر فقد یکثر عدد المخبرین، تو کبھی کبھی خبر دینے والوں کی تعداد وہ زیادہ تو ہو جاتی ہے، لیکن ولا یثبت للخبر حکم المتواتر، لیکن اس خبر کے لیے متواتر کا حکم وہ ثابت وہ نہیں ہوتا، وقد یقل العدد نسبیا، اور تعداد جو ہے وہ کبھی کبھی نسبتاً وہ کم ہو جاتی ہے، لیکن وَيَثْبُتُ لِلْخَبَرِ حُكْمُ الْمُتَوَاتِرِ، لیکن اس خبر کے لیے متواتر کا حکم وہ ثابت ہو جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ وَذَلِكَ حَسْبَ أَحْوَالِ الرُّوَاةِ، اور یہ راویوں کے احوال کے اعتبار سے ہوتا ہے، مطلب یہ کبھی 100 لوگ 150 لوگ وہ ایک بات پر اتفاق کر لیں گے، ایک بات کو پھیلا لیں گے، لیکن اس بات کو متواتر کا حکم وہ ہم نہیں دے سکیں گے، وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں طرح طرح کے لوگ ہوں گے، نہ تو ان میں دینداری اتنی ہوگی، نہ تو ان کی عدالت ایسی ہوگی، نہ وہ جھوٹ سے پرہیز کر رہے ہوں گے، لیکن دوسری جانب 50 کے قریب لوگ ہوں گے، 40 کے قریب لوگ ہوں گے، لیکن وہ لوگ وہ دیندار ہوں گے، وہ جھوٹ سے پرہیز کریں گے، ان کی عدالت ہوگی، تو اب یہ تعداد تو 100-150 کے مقابلے میں کم ہے، لیکن یہ راوی ان راویوں سے معتبر ہیں، تو ایسی روایت کو ہم متواتر کا نام وہ دیں گے۔ تو یہ تواطؤہم علی الکذب، شرح التعریف، تعریف کی شرح مزید، ومعنی التعریف، اور اس تعریف کی مزید تشریح وہ یہ ہے کہ ان المتواترہ، کہ متواتر، هو الحدیث، یہ وہ حدیث ہے، اب الخبر، یا یہ وہ خبر ہے، یرویہ فی کل طبقۃ من طبقات سندہ، کہ جسے سند کے طبقوں میں ہر ایک طبقے میں اسے روایت کرتے ہیں، کون؟ رواتن، ایسے رواتن کثیرون، رواتن کثیرون، کثرت سے راوی، یعنی سند کے ہر طبقے میں کہ اسے کثیر تعداد میں راوی وہ روایت کرتے ہوں، یحکم العقل عادتاً، اور عقل عادتاً فیصلہ کرتی ہے، باستحالتی، کہ یہ بات ناممکن ہے کہ ان یکون اولئک الرواۃ، کہ اتنے کثیر تعداد کے راوی قد اتفقوا علی اختلاق ھذا الخبر، اختلاق بات گھڑنے کو کہتے ہیں، کہ اتنے کثیر تعداد کے راوی وہ اتفاق کر سکتے ہیں کسی خبر کے بنانے پر، یعنی کسی خبر کو گھڑنے پر وہ اتفاق کر لیں۔ عادتاً ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ مختلف علاقوں کے لوگ ہوں، مختلف قبیلوں کے لوگ ہوں، مختلف جنس کے لوگ ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، اور وہ ایک ہی بات کر رہے ہوں، تو عقل بالآخر مجبور ہو جاتی ہے کہ یہ چیز، یہ بات، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ شروطہ، اب اس تعریف سے یہ الگ الگ ان شرائط کو یہ نکال رہے ہیں
یتبین من شرح التعریف، مذکورہ تعریف کی شرح سے یہ واضح ہوا کہ ان التواتر، کہ تواتر جو ہے لا یتحقق فی الخبر، یہ کسی خبر میں کسی حدیث میں یہ متحقق نہیں ہوتا، یعنی یہ ثابت نہیں ہوتا، الا بشروط اربعۃ، مگر 4 شرائط سے، یعنی کوئی خبر تب ہی متواتر وہ کہلائے گی جب اس میں یہ 4 شرائط یہ پائی جائیں۔ وہی اور وہ 4 شرائط یہ ہیں کہ ان یرویہ عدد کثیر، یہ کہ اسے کثیر تعداد میں لوگ وہ روایت کریں۔ پھر اس کثیر تعداد میں اختلاف ہے، وقد اختلف فی اقل الکثرت علی اقوال، کہ اس کثرت کی کم سے کم تعداد کتنی ہے، جہاں سے وہ تعداد شروع ہوتی ہے، کتنے ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، یہ اور تحقیق اختلاف کیا گیا ہے کم سے کم جو تعداد ہے کثرت کی وہ کتنی ہے۔ آپ عدد کثیر کہہ رہے ہیں تو اس کثیر کی کم سے کم مقدار کتنی ہے، تو اس میں اختلاف کیا گیا ہے اعلی اقوال، کئی اقوال پر، یعنی کوئی کہتا ہے کہ 10 ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 15 ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 20 ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 40 ہیں۔ لیکن المختار، چونکہ یہ ابتدائی طلبہ کو پڑھائی جانے والی کتاب ہے، تو المختار اس میں سے جو قابل ترجیح بات ہے تمام اقوال میں، تو وہ کیا ہے، انہ 10 اشخاص، یہ کہ سند کے ہر طبقے میں کم از کم یہ 10 لوگ ہوں، 10 راوی ہوں، اور اصل میں یہ سیوطی نے ذکر کیا ہے تدریب الراوی میں یہ قول۔ دوسری شرط خبر متواتر کی کیا ہے، ان توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند، یہ کہ پائی جائے یہ کثرت راویوں کی، یا یوں کہہ لیں یہ 10 راوی ہر ایک طبقے میں ہونے چاہیے، سند کے تمام طبقوں میں۔ حافظ ابن کثیر نے جو مصطلح الحدیث پر کتاب لکھی ہے، یہ تو اس میں وہ کہتے ہیں، اور اس کا نام الباعث الحسیس ہے ابن کثیر نے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ سند کے طبقے بنیادی طور پر وہ 3 ہیں، صحابہ کا طبقہ ہے، تابعین کا طبقہ ہے، اور تبع تابعین کا طبقہ ہے۔ یہی روایت کا زمانہ ہے، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، کیونکہ اگر حدیث اس زمانے میں نہ ہو تو پھر بعد کے زمانوں میں تو اگر کوئی حدیث بناتا ہے تو اسے تو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، ایک روایت اسی زمانے میں ہوگی تو تب جا کر وہ حدیث کہلائے گی۔ تیسری شرط ان تحیل العادت تواطؤہم علی الکذب، کہ عادت وہ ناممکن سمجھے، عادتاً یعنی ناممکن سمجھے عادت، تواطؤہم ان راویوں کا اتفاق، علی الکذب جھوٹ پر، یعنی بطور معجزہ تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن معجزہ وہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن عادتاً یعنی دنیا جن اسباب کے تحت وہ چلتی ہے، جس قانون کے تحت چلتی ہے، تو عادتاً اتنے جمع غفیر کا جھوٹ پر اتفاق کرنا یہ ناممکن ہو کہ اتنے ڈھیر سارے لوگ وہ جھوٹ پر متفق ہو جائیں۔ یہ چوتھی شرط کہ ان یکون مستند خبرہم الحصہ، کہ ان کے خبر کی بنیاد حس ہو، حس حواس خمسہ یہ 5 ہیں، حواس خمسہ یہ 5 ہیں، جو اور حدیث میں جو زیادہ تر انہوں نے یہاں پہ یہ 3 ذکر کیے ہیں، سمع، رؤیت اور لمس۔ کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ان یکون مستند خبرہم الحصہ، یہ ان کے خبر کی بنیاد حس ہو، دراصل یعنی آخری راوی جو ہے، آخری راوی سند کا وہ صحابی ہوتا ہے، اور صحابی یا مثلا آخری راوی اگر صحابی کی روایت ہو تو پھر اس میں آخری راوی کہ اگر کسی صحابی کے قول اور فعل کو وہ ذکر کر رہا ہو تو پھر آخری راوی وہ تابعی ہوگا، لیکن چونکہ حدیث میں ہم زیادہ بحث وہ اللہ کے پیغمبر کی روایات سے کرتے ہیں تو اسی لیے کہ آخری راوی وہ صحابی ہوگا۔ یہ تو صحابی
وہ کہے سمعتو میں نے اس بات کو سنا، صحابی کہے رأیتو میں نے اس بات کو دیکھا، اللہ کے پیغمبر کو یوں کرتے، یا لمسنا یا صحابی اپنے لمس کا ذکر کرے، چھونے کا ذکر کرے، یا حواس خمسہ میں جو دیگر دو ہیں انہیں ذکر کرے۔ عام طور پہ یہی دو زیادہ استعمال ہوتے ہیں، سمعتو اور رأیتو، اور یہ لمس یہ بھی اتنا استعمال نہیں ہوتا۔ تو مطلب یہ کہ خبر متواتر میں یہ بات یہ ضروری ہے کہ آخری راوی جو بات کرنے والا ہے تو اس کی بات وہ حس پر مشتمل ہو، یعنی وہ یہ نہ کہے کہ میں نے مثلا خواب دیکھا، جی اب یہ خواب دیکھنا یہ رویت یہ حواس میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، یا وہ یوں کہے کہ مثلا مجھے الہام ہوا، جی اب الہام جو ہے یہ حواس خمسہ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ بھی خبر کے لیے ایک شرط ہے خبر متواتر کے لیے کہ آخری راوی جو بات بیان کرنے والا ہے، بلکہ اگر آپ اخبار احاد میں بھی دیکھ لیں تو یہی شرط یہ وہاں پہ بھی پائی جاتی ہے، سمعتو اور رأیتو، کہ اما ان کان مستند خبرہم العقل، کہ اگر کہ اس کے خبر کی بنیاد عقل ہو، یعنی حواس خمسہ کے علاوہ عقل ہو، کہ وہ یہ کہے کہ میری عقل میں یہ بات آئی، میں نے سنا تو نہیں، میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن میرے عقل میں یہ بات آئی، کہ اگر اس کے خبر کی بنیاد عقل ہو، یا مثلا وہ کہے کہ میرے خبر کی بنیاد وہ نیند ہے، خواب میں نے دیکھا، تو یاد رکھیں یہ حواس خمسہ نہیں ہے۔ تو اگر اس کے خبر کی بنیاد عقل ہو، جیسے مثلا کالقول بحدوث العالمی، جیسے مثلا منطق والے وہ جب کائنات کے تغیر کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ عالم یہ حادث ہے، یعنی یہ عالم جو ہے یہ اس میں تغیر آتا ہے، یہ عالم یہ یعنی اس کا ایک ابتدائی حدوث معنی، یہ عالم قدیم نہیں ہے بلکہ اس کا ایک ابتدائی نقطہ ہے۔ کالقول بحدوث العالم، جیسا کہ عالم کے وجود میں آنے کا قول ہے مثلا، تو فلا یسمى الخبر حینئذ متواترا، کہ اب عالم کے اس حدوث ابتدا کو نہ تو انسان نے سنا ہے اور نہ انسان نے دیکھا ہے، لیکن لوگ دلیل کی بنیاد پہ یہ بات کرتے ہیں کہ اصل میں کائنات میں یہ جو تغیرات ہو رہے ہیں تو یہ تغیرات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ عالم یہ قدیم نہیں ہے بلکہ یہ عالم یہ بنائی گئی ہے، یہ کائنات بنائی گئی ہے۔ فلا یسمى الخبر حینئذ متواترا، تو ایسی خبر کو اس وقت متواتر نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس کی بنیاد سماع اور رویت پر نہیں ہے، حواس خمسہ پر نہیں ہے۔ حکم ہو، خبر متواتر کا حکم کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ کہ اگر آپ کو کسی روایت کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ خبر یہ متواتر ہے تو اس کا حکم کیا ہے، یعنی اس کی بنیاد پہ کہ آپ کو کیا اطمینان حاصل ہوگا۔ حکم ہو، خبر متواتر کا حکم یہ ہے کہ المتواتر یفید العلم الضروریہ، علم ضروری کی انہوں نے علم یقینی کے ساتھ وضاحت کی ہے۔ متواتر جو ہے یہ فائدہ دیتا ہے علم ضروری کا، یہ منطق کی اصطلاح ہے۔ علم ضروری کسے کہتے ہیں؟ اے العلم الیقینیہ، متواتر سے علم یقینی کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اب علم یقینی کسے کہتے ہیں؟ کہ الذی، وہ علم یستر الانسان الی التصدیق به، علم یقینی اور علم ضروری اس علم کو کہتے ہیں کہ مجبور ہو جائے انسان الی التصدیق به، اس بات پر تصدیق کرنے کے لیے کہ یہ بات یہ سچی ہے، کہ انسان اس بات کو سچ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے، تصدیقا جازما، پکی تصدیق کرنا، پکی تصدیق اور یقینی طور پر تصدیق کرنے پر انسان مجبور ہو جائے۔ جیسے مثلا سورج
نکلتا ہے تو سورج اب اس روشن دن کو کوئی رات نہیں کہہ سکتا. جی اس روشن دن کو روشن ماننے پہ ہی انسان مجبور ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہے کیونکہ سورج کا نکلنا اور دن کا یہ ہونا اور دن کا یہ روشن ہونا یہ ایک ایسا علم ہے کہ اس سے انسان علم یقینی اسے حاصل ہوتا ہے کہ واقعی یہ رات نہیں ہے, یہ اندھیرا نہیں ہے. انسان اس کی تصدیق کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو اسی لیے متواتر کو اتنے لوگ بیان کرتے ہیں کہ اتنے ڈھیر سارے لوگوں کا جھوٹ پر اتفاق کرنا یہ ناممکن ہوتا ہے. تو بالآخر انسان کو جو خبر متواتر کے واسطے سے پہنچتی ہے تو انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ سچ ہے اور واقعی اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا ہے. جس طرح مثلا قرآن ہے. جی اب قرآن ہر زمانے کے اتنے لوگوں نے, اتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے مسلمانوں میں اسے تسلیم کیا ہے. جی اور قرنن بعد قرنن لوگ اسے تسلیم کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اب قرآن کے لیے کسی سند کی ضرورت نہیں رہی, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے تواتر سے تو وہ علم یقینی ہوتا ہے اور انسان کہ اس چیز کو سچ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اب قرآن سے کوئی پاگل ہی انکار کرے گا کہ یہ وہ قرآن نہیں کہ جو اللہ کے پیغمبر محمد پر نازل نہیں ہوا. وجہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں لوگ اتنا اسے تسلیم کرتے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے مثلا تاریخ کے جو واقعات ہیں, جو اسٹیبلشڈ واقعات ہیں, کہ اب غزوہ بدر ہے تو بدر اسے صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھی اسے تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی بدر تاریخ میں یہ ایک ایسی لڑائی ہے کہ یہ لڑائی کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ اب عام الفیل قرآن نے جو ابرہہ کا واقعہ ذکر کیا ہے سورہ فیل میں, تو اب وہ واقعہ وہ تواتر کے ساتھ وہ چلا آ رہا ہے کہ اس واقعے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یا اسی طرح اس سے پہلے جو تہذیبیں اور جو سویلائزیشنز وہ گزر چکی ہیں تو یہ چیزیں تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہیں, تو اسی لیے کوئی بھی شخص اس سے انکار وہ نہیں کر سکتا. تو یستر الانسان الی التصدیق بہ تصدیقا جازما کہ مجبور ہو جاتا ہے انسان اس پر تصدیق کرنے کا, اسے سچ جاننے کا, تصدیقا جازما یقینی طور پر سچ جاننا. کمن یشاہد الامر بنفسہ گویا کہ ایک انسان بذات خود ایک چیز کا مشاہدہ کر رہا ہے, گویا کہ اس چیز کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. متواتر کا یہ فائدہ ہے. فإنہ لا یتردد فی تصدیقہ اپنی نظروں سے انسان کسی چیز کا مشاہدہ کر رہا ہو تو انسان اس کی تصدیق میں تردد اور شک نہیں کرتا. فکذلک الخبر المتواتر تو اسی طرح خبر متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے انسان کو تو وہ بھی اسی طرح کا ہے. ولذلک کان المتواتر کلہ مقبولا اور اسی وجہ سے متواتر یہ سارا کا سارا یہ مقبول ہے. ولا حاجۃ الی البحث عن احوال رواتہ اور اس کے راویوں کے احوال سے بحث کرنا اس کی کوئی حاجت نہیں. جیسے مثلا قرآن ہر زمانے میں اسے اتنے لوگ روایت کرتے چلے جا رہے ہیں اور ایک نسل سے دوسری نسل میں یہ منتقل ہوتا چلا جا رہا ہے. اب قرآن کو اس نسل میں ایک ایک شخص کو کوئی ٹٹولتا نہیں ہے کہ یہ اس زمانے میں یہ شخص کیسا تھا, یہ کیسا تھا, یہ کیسا تھا. ولا حاجت الی البحث عن احوال رواتہ. لیکن یہ بات یاد رکھیں, یہ فقہا کے انہوں نے یہ بات یہ فقہا کے اصول کے مطابق کی ہے. جی انہوں نے محمود طحان نے یا اسی طرح اصول حدیث کی دیگر کتابوں میں جو یہ بات کی جاتی ہے کہ متواتر کے راویوں سے بحث نہیں کی جاتی, تو یہ بات یہ فقہا کے طریقے پر ہے. جہاں تک محدثین کا تعلق ہے تو محدثین یاد رکھیں وہ جو اخبار متواتر ہیں تو ان میں بھی تمام سندوں میں راویوں
سے بحث کرتے ہیں کہ اس سند کا راوی کیسا ہے، اور تفتیش کے بعد ہی وہ کسی روایت پر پھر حکم لگاتے ہیں کہ یہ روایت متواتر ہے اور یہ روایت یہ خبر واحد ہے۔ تو اسی لیے محدثین کے نزدیک خبر متواتر کہ اس سے بھی آگے انہوں نے یہ خبر واحد میں ذکر کریں گے کہ اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ خبر علم نظری حاصل ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 21 میں بالکل آخر میں دیکھ لیں، یفید العلم النظریہ، خبر واحد سے جو علم حاصل ہوتا ہے تو وہ علم نظری حاصل ہوتا ہے۔ علم نظری اسے کہتے ہیں کہ جو بحث اور تحقیق اور تفتیش کے بعد علم حاصل ہوتا ہے، یعنی تفتیش اور تحقیق کے بعد انسان کو جو علم آتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے تو اسے علم نظری کہتے ہیں۔ تو اسی لیے محدثین اصول حدیث میں، علم حدیث میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ جس سے وہ بحث نہ کرتے ہوں اس کے راویوں سے، اور اس کے راویوں کو وہ جرح و تعدیل کے مرحلے سے وہ گزارتے نہیں۔ اقسامہ، خبر متواتر کی اقسام، ینقسم الخبر المتواتر الی قسمین، خبر متواتر کی دو قسمیں ہیں، ہما، اور وہ دونوں قسمیں لفظی و معنوی، متواتر لفظی اور متواتر معنوی۔ المتواتر اللفظی، متواتر لفظی وہ ہے، ہوا ما تواتر لفظہ و معناہ، متواتر لفظی وہ ہے کہ جس کا لفظ بھی متواتر ہو اور معنی بھی متواتر ہو۔ حالانکہ انہوں نے جو یہ حدیث بطور مثال دی ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ انہوں نے آگے لکھا ہے رواہ بضعۃ و سبعون صحابیا، اسے 70 سے زیادہ صحابہ نے روایت کیا ہے۔ بضع اس کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں 70 سے زیادہ صحابہ نے اسے روایت کیا ہے۔ لیکن اگر آپ اس حدیث کو بھی دیکھ لیں جو انہوں نے بطور متواتر لفظی کے مثال کے پیش کیا ہے، تو 70 سے زیادہ صحابہ کی ان روایات کو دیکھا جائے تو سارے کے سارے 70 صحابہ وہ اس روایت کو من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار انہی الفاظ کے ساتھ ذکر نہیں کرتے، بلکہ کوئی کہتا ہے من یقل علامہ لم اقل، جو کوئی یہ بات کہے کہ جو میں نے نہیں کہی، یا من قال علی، یعنی اس میں بھی اللہ کے پیغمبر سے وہ الفاظ صحابہ مختلف بیان کرتے ہیں۔ تو پھر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ الفاظ بھی تو متواتر نہیں ہیں۔ دراصل اس کا مطلب یہ ہے، بعض تو اس کی تعبیر وہ یہ کرتے ہیں کہ کسی حدیث کے اس کا جو ابتدائی حصہ ہے، درمیانی حصہ ہے اور آخری حصہ، کہ اس میں کم از کم اشتراک ہو، اگرچہ الفاظ اس کے مختلف ہوں، لیکن شروع میں، درمیان میں، آخر میں جی الفاظ اس کے قریب المعنی ہو، تو یہ متواتر لفظی کی مثال ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ متواتر لفظی کی کوئی اصل میں اس کی کوئی مثال حقیقتاً ہے ہی نہیں، بلکہ حدیث میں جتنی مثالیں آئی ہیں یہ تمام متواتر معنوی کی آئی ہیں۔ لیکن چلیں ایک اصطلاح جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، اور اس کی اگر صرف یہ ایک مثال بھی ہم پیش کریں تو یہ بھی کافی ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جھوٹ باندھے متعمدا قصدا، تو چاہیے کہ وہ بنا لے مقعدہ اپنا ٹھکانہ من النار آگ میں۔ رواہ بضعۃ و سبعون صحابیا، کہ اسے 70 سے زیادہ صحابہ نے روایت کیا ہے۔ ثم استمرت هذه الكثرة، اور پھر یہ کثرت یہ برقرار رہتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے، یعنی دیگر طبقوں میں بھی، بل زادت، بلکہ وہ زیادہ ہوئی ہے یہ کثرت، فی باقی طبقات سند، سند کے دیگر طبقوں میں۔ صحابہ میں 70 سے زیادہ، تو دیگر طبقوں میں پھر یہ تعداد یہ بڑی ہے، تابعین میں 70 سے زیادہ تابعین ہیں، اور تبع تابعین میں اس سے بھی زیادہ تعداد یہ بڑی ہے۔ المتواتر المعنوی، متواتر معنوی کی تعریف کیا ہے؟ وما تواتر معناہ، متواتر معنوی وہ ہے کہ جس کا معنی تو متواتر ہو، دون لفظی ہی، لیکن لفظ متواتر نہ ہو۔
مثلو، اب یہاں پہ یہ کوئی حدیث کے الفاظ ذکر نہیں کر رہے، بلکہ حدیث سے جو مشترک معنی نکلتا ہے تو انہوں نے صرف بطور مثال وہ دی ہے، یا اسی طرح دیگر مثالیں انہوں نے صفحہ نمبر 21 پہ دی ہیں۔ مثلو، جیسے اس کی مثال احادیث رفع الیدین فی الدعاء، دعا میں دونوں ہاتھ اٹھانے کی جو روایات ہیں، فقد ورد عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو 100 حدیث، اس بارے میں اللہ کے پیغمبر سے تقریباً 100 احادیث رفع الیدین فی الدعاء، دعا میں دونوں ہاتھ اٹھانا، اللہ کے پیغمبر سے یہ وارد ہوئی، یہ آئی ہیں۔ کل حدیث منہا فیہ، ان 100 احادیث میں سے ہر ایک حدیث اس میں یہ بات ہے کہ انہ رفع یدیہ فی الدعاء، کہ اللہ کے پیغمبر نے دعا میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہیں، لیکنھا فی قضایا مختلفۃ، لیکن مختلف قضیوں میں، مختلف واقعات میں، قضایا قضیہ کی جمع ہے، یعنی یہ مختلف واقعات ہیں۔ مثلا ایک حدیث کا تعلق وہ جنگ کے ساتھ ہے، دوسری حدیث کا تعلق وہ مسجد میں نماز کے ساتھ ہے، تیسرے کا تعلق وہ گھر میں ہے، چوتھی کا تعلق وہ کسی اور موقع پہ ہے، یعنی تمام ایک ہی واقعے کے ساتھ۔ یہ 100 احادیث میں ان میں سے ہر ایک حدیث ایک واقعے سے متعلق نہیں ہے۔ فَكُلُّ قَضِيَّةٍ مِّنْهَا لَمْ تَتَوَاتَرْ، ہر ایک قضیہ ان میں سے وہ متواتر نہیں ہے، یعنی بذات خود وہ متواتر نہیں ہے۔ وَالْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهَا، اور ان تمام 100 احادیث کے درمیان جو قدر مشترک ہے، جو کامن چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الرَّفْعُ عِنْدَ الدُّعَاء، اور وہ دعا میں ہاتھ اٹھانا ہے۔ تو تواتر، یہی قدر مشترک ان تمام احادیث میں، تواتر یہی متواتر ہے، باعتبار مجموع الطرق، یعنی ساری سندوں کے مجموعے کے اعتبار سے۔ جب ہم ان تمام روایات کو اکٹھا کرتے ہیں، انہیں جمع کرتے ہیں، تو تمام سندوں کے مجموعے کے اعتبار سے ان میں صرف یہی قدر مشترک وہ ہمیں نکلتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ دعا میں دونوں ہاتھ اٹھانے کی جو روایات ہیں یہ متواتر ہیں۔ متواتر سے مراد متواتر معنوی، وجودہ، متواتر معنوی کا وجود، یعنی حدیث کی کتابوں میں اس کی اور مثالیں ہیں۔ ہاں، یوجد عدد لا بأس به، لا بأس به یعنی اچھی خاصی، یہاں پہ اس کا معنی یہ ہے، ورنہ لا بأس به کا دیگر جگہوں پہ دوسرا معنی ہے۔ یوجد عدد، یہ تعداد پائی جاتی ہے، موجود ہے، لا بأس به اچھی خاصی، اچھی خاصی تعداد جو ہے یہ پائی جاتی ہے، من الاحادیث المتواترۃ، احادیث متواترہ میں سے، لیکن یہ متواتر معنوی کی بات کر رہے ہیں۔ منہا، ان میں سے بعض دیگر مثالیں وہ یہ ہے، ایک مثال تو انہوں نے رفع الیدین فی الدعاء وہ دے دی، یہ دوسری مثال ہے حدیث الحوض، حوض کوثر کی جو احادیث ہیں، وہ حدیث المسح علی الخفین، اور موزوں پر مسح کرنے کی جو احادیث ہیں، وہ حدیث رفع الیدین فی الصلاۃ، اور نماز میں دونوں ہاتھ اٹھانے کی جو رفع الیدین کی جو روایات ہیں، یہ بھی کثرت سے یہ نقل ہوئی ہے۔ اور اسی طرح یہ حدیث بھی یہ کافی صحابہ سے یہ منقول ہے کہ جس میں اللہ کے پیغمبر نے دعا دی ہے، نظر اللہ امرأن، کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے کہ جس نے ہم سے حدیث سنی اور پھر اس حدیث کو اس نے بالکل اسی طرح آگے پہنچایا جس طرح کہ اس نے سنا تھا، اور اس میں اللہ کے پیغمبر نے بشارت دی ہے۔ وغیرها کثیر، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی مثالیں ہیں۔ لیکن لو نظرنا الی عدد احادیث الاحاد، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں احادیث احاد یعنی اخبار احاد کی تعداد کو، ایک جانب خبر متواتر ہے اور دوسری جانب خبر واحد کی احادیث ہیں، تو اگر ہم ان دونوں کی تعداد کے درمیان موازنہ کرنے، لوجدنا، تو ہم پائیں گے ان الاحادیث المتواترۃ، کہ احادیث متواترہ، خواہ وہ احادیث متواتر معنوی ہو، متواتر معنوی اس کی تعداد تو متواتر لفظی سے زیادہ ہے، لیکن پھر اگر متواتر معنوی کی روایات کو ہم خبر واحد کے مقابلے میں دیکھیں تو لوجدنا، تو ہم پائیں گے کہ متواتر احادیث قلیلۃ جدا، یہ نہایت قلیل ہے اور کم تعداد میں ہے، بالنسبت الیہا، ان خبر واحد کی احادیث کے مقابلے میں، ان کے اعتبار سے ان کی تعداد بھی کافی کم ہے۔ کہ اشہر المصنفات فیہ،
اشہر یہ مشہور سے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. متواتر کے باب میں آیا علماء نے کوئی مستقل تصانیف لکھی ہے, مصنفات تصنیفات کو کہتے ہیں. تو اس باب میں جو مشہور تصانیف ہیں وہ کیا ہیں؟ لقد اعتنى العلماء بجمع الاحاديث المتواترة, یقیناً علماء نے اہتمام کیا ہے احادیث متواترہ کو جمع کرنا. وجعلها في مصنف مستقل, یہ مصنف نہیں ہے, اچھا مصنف اس میں مفعول کا صیغہ ہے, تصنیف کو کہتے ہیں. اور رکھا ہے انہوں نے, ان علماء نے ان احادیث متواترہ کو مستقل تصانیف میں, مستقل کتابوں میں, یعنی مستقل کتابیں اس عنوان پہ انہوں نے لکھی ہیں. کس لیے؟ لِيَسْهَلَ عَلَى الطَّالِبِ الرُّجُوعُ إِلَيْهَا, تاکہ طالب علم کو ان کتابوں کی طرف رجوع آسان ہو. کہ میں اگر متواتر معنوی کی اور مثالیں دیکھنا چاہتا ہوں ان مذکورہ مثالوں کے علاوہ, تو دیگر اور کون کون سی مثالیں ہیں, تو پھر آپ ان کتابوں میں اسے پا سکتے ہیں. فَمِن تِلْكَ الْمُصَنَّفَاتِ, جی ان تصنیفات میں سے انہوں نے 3 ذکر کیے ہیں. 2 جو ہے یہ امام سیوطی کی ہیں, اور ایک محمد بن جعفر قطانی کی ہے. جی الازہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ للسیوطی وہو مرتب علی الابواب. جی ایک کتاب ہے ازہار متناثرہ فی الاخبار المتواترہ. ازہار یہ زہرتن کی جمع ہے, زہرہ پھول کو کہتے ہیں. الازہار المتناثرہ یعنی وہ بکھرے ہوئے پھول, فی الاخبار المتواترہ متواتر حدیثوں کے باب میں, scattered flowers. اور قطف الازہار یہی امام سیوطی نے, اور یہ پہلی کتاب وہ مرتب علی الابواب, یہ ابواب کی ترتیب پر انہوں نے تصنیف کی ہے. مثلا صلاۃ کے باب میں کون سی روایات متواتر ہیں, صوم کے باب میں کون سی روایات متواتر ہیں, زکوٰۃ اور حج کے باب میں کون سی روایات متواتر ہیں. دوسری کتاب یہ مذکورہ کتاب کا خلاصہ ہے, قطف الازہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ, یہ بھی سیوطی کی اسی طرح ہے. وہو تلخیص للکتاب السابق, اور یہ سابقہ کتاب کی تلخیص اور خلاصہ ہے. اور تیسری کتاب ہے نظم المتناثر. قطف الازہار قطف پھول توڑنے کو کہتے ہیں, اور نظم المتناثر متناثر سکیٹرڈ کو کہتے ہیں, یعنی بکھرے ہوئے, اور نظم انہیں ایک تار میں پرونا. نظم المتناثر من الحدیث المتواتر, یعنی وہ حدیث متواتر احادیث متواترہ کہ جو ادھر ادھر وہ بکھری ہوئی پڑی ہیں کتابوں میں, تو انہیں ایک ہی لڑی میں پرونا, ایک ہی جگہ پہ انہیں جمع کرنا. یہ محمد بن جعفر قطانی کی کتاب ہے, اور ان میں آپ متواتر کی دیگر مثالیں وہ پا سکتے ہیں. یہ تو یہ تھا خبر متواتر کے حوالے سے کہ جس کی تعریف ہم نے ذکر کی. اس کی تعریف میں جو شرائط تھیں تو ان شرائط کی انہوں نے شرح کی, 4 شرائط تھیں, اور اقسام ذکر کی, متواتر لفظی اور متواتر معنوی, ان کی تعریف کی. متواتر لفظی کی مثال من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, اور متواتر معنوی کی مثال مختلف مثالیں انہوں نے ذکر کی, جیسے مثلا رفع الیدین فی الدعاء, رفع الیدین فی الصلاۃ, حوض کوثر کی احادیث, حدیث المسح علی الخفین, اور اس طرح بہت ساری اور مثالیں ہیں کہ جنہیں آپ ان مستقل تصانیف میں آپ پا سکتے ہیں. اس کا حکم کیا ہے؟ خبر متواتر کا حکم, اس سے انسان کو علم یقینی, علم ضروری حاصل ہوتا ہے. علم یقینی اور علم ضروری کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان اس کی تصدیق کرنے پر مجبور ہو جائے اور ضرور بضرور اسے تسلیم کرے. لیکن میں نے کہا یہ اصولیین کے طرز پر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اس کے راویوں سے بحث کرنا اس کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن محدثین ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ خبر متواتر کے راویوں سے بھی وہ ضرور بحث کرتے ہیں, اور اس کے بعد چھان بین کے بعد ہی وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ روایت یہ ٹھیک ہے, یہ روایت یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.